اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو قرآن مجید کا تعارف بتا رہا تھا، تو اسی کو تسلسل کو لے کے چلتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے قرآن کے جو صفاتی نام ہیں وہ پڑھ رہے تھے ہم 6 جو صفاتی نام ہیں وہ ہم پڑھ چکے تھے۔ ویسے تو بہت ساری تھی، لیکن اگر آپ انہی پر بھی ان کو دیکھ لیں اور ان پر یہ عمل کر لیں تو یہ بھی کافی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن کی جو تعلیمات ہیں، قرآن کی تعلیمات کا عام زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کا عام زندگی پر کیا تاثرات ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ وہ ہم مختصراً پڑھیں گے، کیونکہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک لازوال تعلیمات ہیں، اور ایسی تعلیمات ہیں جس کے اوپر جو شخص اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی امتی اس پر عمل کرتا ہے وہ دنیا اور جہان کی اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ضامن بن جاتا ہے۔ تو قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ عام زندگی پر کیا اثر انداز ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے کیا ہے، جب انسان قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زندگی میں ایک انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو شخص قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو اسے حرام اور حلال کی تمیز ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے حرام کی بہت ساری آیاتیں نازل فرمائی ہیں اور حلال کی بہت ساری آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ حرام ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جو حلال ہیں۔ وہ تمام امت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس قرآن کے اندر بتا دی گئی ہیں، جس کا آپ علماء کرام سے آپ اس سے کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں، ان چیز کے بارے میں آپ مزید معلومات کر سکتے ہیں۔ یہاں اس کا احاطہ کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، لہٰذا ہم اس بات کو یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے حرام و حلال کی تمیز بتائی ہے۔ جب انسان قرآنی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ کیونکہ اس سے حرام اور حلال کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اچھے اور برے کاموں کے اندر فرق کرنے لگتا ہے۔ جب انسان حرام اور حلال میں تمیز کر دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ حرام کاموں میں نہیں پڑتا، وہ حلال چیزوں میں اپنا ٹائم لگاتا ہے۔ تو جب وہ حلال کاموں میں کرے گا تو اس کے روزی میں برکت ہوگی، جب وہ برکت ہوگی تو اس کی زندگی خوشحال رہے گی۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس کی زندگی کے اوپر یہ تمام چیزیں اثر انداز ہوں گی۔ اسی طریقے سے معاشرتی نظم و نسق جو ہے وہ انسان کے اندر آتا ہے۔ انسان کی جو معاشرتی نظم و نسق ہے وہ انسان کے اندر آتا ہے۔ وہ کیسے آتا ہے انسان کے اندر؟ وہ ایسے آتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ براہ راست رہن سہن سے تعلق رکھتا ہے، اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے اس کی جو عملی اظہار ہے اس کے نزول ہی کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ تو انسان جب قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر، اس کے معاشرتی زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ معاشرہ جو ہے وہ قرآنی تعلیم کی بدولت جہالت، ظلم، بدامنی اور بد اعتقادی اور بے مروتی کی دلدل سے نجات پا کر سماجی انصاف، امن و سکون، سچائی، ایمانداری اور انسانیت کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طریقے سے چوتھا یہ ہے کہ جو سماجی نظم و نسق ہے، سماجی نظم و نسق، یہ تو ہم نے اوپر پڑھا معاشرتی نظم و نسق، اور یہ ہے سماجی نظم و نسق۔ معاشرتی تعلق لوگوں سے ہے جو باہر کے لوگ ہیں، سماجی نظم و نسق جو ہے وہ اپنے لوگوں سے ہے، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان کے لوگوں سے آپ کا سماجی تعلق ہے۔ کیونکہ انسانیت کے جو دشمن ہیں وہ بھی آپس میں
دوست اور خیر خواہ بن جاتے ہیں جب انسان قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان کے اندر معاشرتی اور سماجی دونوں معاملات جو ہے نا وہ ایک بیلنس کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے مراد یہ ہے کہ اچھائی کی طرف دعوت دینا اور برائی کی طرف برائی کو منع کرنا، یعنی اچھائی کی تعلیم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ جب انسان کے اندر قرآن کی تعلیمات آ جاتی ہیں، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ اس کو اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ نیک کام کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے منع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔